اس جوان نے اپنی داستان شروع کی اور بتایا کہ دراصل میں زیر بات کے راجا کی لڑکی ہوں۔ 2 نوجوان جو کنویں میں قید ہیں، ان میں ایک میرے پتا کے منتری کا بیٹا بہرامند اور دوسرا اس کا دوست ہے۔ میں بہرامند پر ریح گئی اور اسے محل میں بلانے لگی۔ ایک دن وہ آ رہا تھا کہ چوکیداروں نے اسے پکڑ کر میرے پتا کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے حکم کیا کہ اسے چاہے سلیمان میں قید کیا جائے۔ چنانچہ اسے اور اس کے ایک ساتھی کو، جو اس کی حفاظت کے لیے آ رہا تھا، کنویں میں ڈال دیا گیا۔ بھگوان نے میری پت رکھی اور کسی نے یہ نہ پوچھا کہ آخر یہ جوان راجا کے گھر میں کیوں گھس رہا تھا۔ اس دن سے چوری چھپے میں ان دونوں کو کھانا اور پانی پہنچا دیتی ہوں۔ آج سوچا تھا کہ اسے نکالوں اور کسی طرف کو منہ اٹھا دوں، مگر بھاگ کا لکھا مٹتا نہیں۔ اب لوٹ کے اپنے وطن بھی نہیں جا سکتی، اور یہاں کون ہے جو میری مدد کرے؟ میں نے کہا مجھے اپنی غلامی میں قبول کرو۔ آخر وہ بیچاری راضی ہو گئی۔ پھر ہم دونوں آگے چلے۔ ایک شہر آیا جو زیر باد اور سراندیپ کے درمیان تھا۔ یہاں کی آب و ہوا اچھی تھی۔ ہم دونوں شادی کر کے یہاں رہنے لگے اور تجارت کا کام پھیلایا۔ اللہ کے کرم سے کام خوب چلا۔ ایک دن میں وزیر اعظم کو سلام کرنے جاتا تھا۔ ایک میدان میں بھیڑ دیکھی، پوچھا تو پتہ چلا 2 آدمی چوری اور قتل کی سزا میں پھانسی پر چڑھائے جاتے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ ایک دن مجھے بھی بے خطا سولی پر چڑھایا جاتا تھا، ذرا چل کر دیکھ کوئی بے گناہ نہ ہو۔ وہاں پہنچا اور بھیڑ کے اندر گھس کر دیکھا تو میرے یہی دونوں بھائی رسیوں میں جکڑے کھڑے ہیں۔ کوشش کر کے اور حاکم کی خوشامد کر کے انہیں بچایا۔ جا پنا، ان سے پوچھئے سچ کہتا ہوں یا جھوٹ بکتا ہوں؟ وہ دونوں سر جھکائے کھڑے رہے۔ جوہری نے اپنی بات جاری رکھی اور کہنے لگا، پھر میں ان دونوں کو اپنے گھر لایا، لباس تیار کرایا، رہنے کو اچھی جگہ دی۔ اس بار ذرا احتیاط رکھی۔ کچھ دنوں تک تو یہ بہت اچھی طرح رہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ کھانے کے بعد ایک دن بڑے بھائی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے پوچھا خیر تو ہے؟ بولے وطن یاد آتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ لوگوں کو پتہ چلا تو بڑا قافلہ جمع ہو گیا۔ آخر کوچ ہوا۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا تو منجلے بھائی نے بتایا کہ یہاں سے ذرا سی دور سیر کی بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ میں نے کہا کیا حرج ہے، سیر کر لیں۔ 2 خادموں کو لے کر ہم تینوں بھائی سیر کے لیے قافلے کی شکل میں دور نکل گئے۔ میرا وفادار کتا بھی ساتھ تھا۔ مجھے بے خبر پا کر ان دونوں نے تلواریں نکالنی اور مجھ پر وار کرنے لگے۔ میرے کتے نے مجھے بچانے کی کوشش کی، انہوں نے اسے بھی گھائل کر دیا۔ آخر مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور کپڑے پھاڑ کر اپنے جسم پر زخم کے نشان بنا کر قافلے میں واپس پہنچے۔ سب لوگوں کو بتایا کہ ڈاکوؤں نے بھائی کو مار ڈالا اور ہمیں زخمی کر دیا۔ قافلے کے لوگ ڈاکوؤں کی خبر سن کر گھبرا گئے اور انہوں نے جلدی جلدی سے کوچ کر دیا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، جا پنا، اگر بے ادبی نہ ہوتی تو اپنا جسم کھول کر دکھاتا۔ پھر بھی اپنا کندھا دکھایا۔ واقعی 4 انگل جگہ زخموں سے خالی نہ تھی۔ پگڑی اتار دی تو دیکھا سر میں اتنا بڑا گڑھا ہے کہ پورا انار اس میں سما جائے۔ دیکھنے والوں میں یہ دیکھنے کی طاقت نہ رہی، سب نے آنکھیں بند کر لی۔ بادشاہ سلامت، یہ بھائی تو اپنے خیال میں میرا کام تمام کر کے چلے گئے تھے، لیکن ابھی زندگی باقی تھی۔ سراندیپ کی سرحد پاس ہی تھی۔ وہاں کی شہزادی ایک دن اپنی ہمجھولیوں کے ساتھ سیر کرتی آ نکلی۔ مجھے زخمی پڑا دیکھا تو اٹھوا کر باغ میں پہنچوایا، پھر ایک جراح کو بلا کر اسے علاج کرنے کے لیے کہا۔ اس کی توجہ سے میں کچھ ہی دنوں میں اچھا ہو گیا۔ کتے کے زخم بھی بھر گئے۔ اب میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتا تھا۔
اس کا شہزادی پہ یہ اثر ہوا کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ شہزادی بولی کہ اب میرا یہاں رہنا ممکن نہیں، یہاں سے نکلنے کی ترکیب کر۔ وہاں سے ایک جہاز دوسرے ملک کو جاتا تھا۔ میں نے اس کے مالک سے بات کر لی۔ اگلے دن شہزادی نے لونڈی کا لباس پہنا اور چھپ کر محل سے نکل آئی۔ ہم دونوں جہاز پر سوار ہو گئے۔ اور بھی بہت سے لوگ تھے جن میں سے بہتوں کے پاس لونڈیاں تھیں۔ ابھی جہاز تھوڑی دور گیا تھا کہ توپیں چلنے لگی۔ ذرا دیر میں چاروں طرف سے کشتیوں نے جہاز کو گھیر لیا۔ ایک کشتی میں بندرگاہ کا حاکم بھی تھا۔ اس نے پکار کے کہا، سب اپنی لونڈیوں کو میرے حوالے کر دو، بادشاہ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، جو پسند آئیں ان کی قیمت دی جائے گی، باقی لوٹا دی جائیں گی۔ یہ سن کر سب نے اپنی اپنی لونڈیوں کو صندوقوں میں چھپا دیا۔ شہزادی بھی لونڈی کے بھیس میں تھی، وہ بھی ایک صندوق میں چھپ گئی۔ بندرگاہ کا حاکم جہاز میں داخل ہوا اور ایک صندوق کے اوپر بیٹھ گیا اور لونڈیوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ صندوق کا بے وقوف مالک جھٹ سے بول اٹھا، سرکار، آپ کے قدموں کی قسم، نہ میرے پاس لونڈی ہے، نہ میں نے اسے صندوق میں چھپایا ہے۔ حاکم فوراً صندوقوں کی تلاشی لینے لگا اور سب لونڈیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ انہی میں شہزادی بھی تھی۔ میں سر پیٹ کے رہ گیا۔ اگلے دن ساری لونڈیاں ناپسند ہو کر واپس آ گئیں، مگر شہزادی نہ آئی۔ میں بھیس بدلے جگہ جگہ اسے ڈھونڈتا پھرا۔ پتا چلا کہ وہ بادشاہ کے محل میں بھی نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بندرگاہ کے حاکم کے پاس ہے۔ میں زنانہ لباس پہن کر اس کی حویلی میں داخل ہوا۔ وہاں وہ موجود تھی اور ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ بادشاہ کو میرے بھاگنے کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے اس نے جہاز سے سب عورتوں کو پکڑوا لیا۔ یہ حاکم مجھے کیا پہچانتا تھا، مگر سمجھا کوئی خوبصورت عورت ہے۔ مجھے اپنے گھر روک لیا، باقی لونڈیوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ ان میں مجھے نہ پایا تو سب کو لوٹا دیا۔ اب مجھے یہاں سے چھڑانے کی ایک ترکیب ہے۔ ہمارے شہر میں بڑے بت کا مندر ہے۔ جہاں جوتیاں اتارتے ہیں وہاں ایک کالا ٹاٹ پڑا رہتا ہے۔ یہاں کا دستور ہے کہ کسی پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ اس کالے ٹاٹ کو اوڑھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ مندر کو جانے والے اسے دام دیتے ہیں۔ 2-4 دن میں بہت سا مال جمع ہو جاتا ہے۔ پھر پنڈے بڑے بت کی طرف سے ایک خلعت دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ جب تجھے رخصت کرنے لگے تو تو وہاں سے نہ اٹھنا، کہنا، مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، میں برہمنوں کی ماتا سے انصاف چاہتا ہوں۔ آخر وہ مجبور ہو کر تیرے پاس آئے گی۔ وہ بہت بوڑھی ہے، 240 برس کی عمر ہے۔ اس کے 26 بیٹے اس بت خانے کے سردار ہیں۔ سارے ملک میں اس کا کوئی حکم نہیں ٹالتا۔ جب وہ بات پوچھے تو کہنا، میں پردیسی ہوں، سیر کرنے کو آیا تھا، میری بیوی میرے ساتھ تھی۔ ہم مسلمان اپنی عورتوں کو پردے میں رکھتے ہیں، مگر نہ جانے کیسے بندرگاہ کے حاکم نے اسے دیکھ لیا اور مجھ سے چھین لیا۔ میری بیوی مجھے دلائی جائے، نہیں تو میں بڑے بت سے سر ٹکرا ٹکرا کر جان دے دوں گا۔ دوسرے دن سویرے ہی میں بت خانے میں جا کر کالا ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ 3 دن میں میرے سامنے روپے، اشرفیوں اور کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا۔ چوتھے دن پنڈے بھجن گاتے خلعت لیے میرے پاس آئے اور مجھے رخصت کرنے لگے، مگر میں کسی طرح راضی نہ ہوا اور بڑے بت کی دہائی دینے لگا کہ مجھے انصاف چاہیے، اور اسی لیے میں بڑے بت اور برہمنوں کی ماتا کے پاس آیا ہوں۔ آخر کار لوگ مجھے اس بوڑھی ماتا کے پاس لے گئے۔ دیکھا کہ جڑاؤ سنگھار سن پر بڑا بت رکھا ہے۔ پاس ہی ایک سونے کی کرسی پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور تخت کا پایا چوما، پھر جو کچھ شہزادی نے کہا تھا اسی طرح دہرایا۔ وہ سن کر بہت ناراض ہوئی
اور بولی کہ وہ بیگانی استری کو چھیننے والا کون ہوتا ہے۔ پھر اس بوڑھی عورت نے اپنے 2 بیٹوں کو میرے ساتھ کر دیا۔ ہم بادشاہ کے قلعے کے پاس پہنچے تو وہ ننگے پاؤں ان برہمن بچوں کے استقبال کو آیا۔ انہوں نے سارا حال سنایا۔ اسے بھی بڑا طیش آیا۔ فوراً حاکم کو موت کی سزا دی اور حکم دیا کہ اس کی عورت اس کے حوالے کی جائے۔ پھر مجھے بہت سا انعام دے کر رخصت کیا۔ وہاں سے لوٹ کر میں نے حاکم کی حویلی سے شہزادی کو نکالا اور اسی جگہ عزت کی زندگی گزارنے لگا۔ بادشاہ نے مجھ کو بندرگاہ کا حاکم بنا دیا۔ 2 برس بعد میں نے سنا کہ وزیر باد سے سوداگروں کا ایک قافلہ آیا ہے جو میرے ملک کو جاتا ہے۔ ملاقات کو جی چاہا تو میں اس قافلے میں گیا۔ دیکھا 2 نوکر پھٹے پرانے کپڑے پہنے سردار کی خدمت میں لگے ہیں۔ غور کیا تو پتہ چلا یہی دونوں بھائی ہیں۔ میں نے لوٹ کر انہیں بلوایا اور پھر اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک رات یہ چوروں کی طرح پھر میری جان لینے کو آ پہنچے، مگر کتے کے بھونکنے سے جاگ ہو گیا۔ یوں میری جان بچی اور لوگوں نے ان پر لعنت بھیجی۔ سرکار، میں نے انہیں بار بار موقع دیا مگر یہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے۔ یہ بھی جی نہ چاہا کہ انہیں قید میں ڈال کے آنکھوں سے اوجھل کر دوں۔ پتہ نہیں نوکر چاکر کیا سلوک کریں، کھانے کو دیں یا بھوکا مار دیں۔ پھر یہ بھی کہ نہ جانے یہ کیا سوانگ رچائیں، اس لیے انہیں پنجرے میں بند کرا کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتے کی نمک حلالی اور وفاداری کا حال آپ نے خود سنا، اس لیے اس کے گلے میں لال ٹکا پٹا ڈالا ہے۔ جاں پناہ، یہ ہے میری داستان۔ اب چاہے جان بخشیے، چاہے قتل کا حکم دیجیے۔ میں نے کہا، جوہری، تیری ہمت کو شاباش ہے جو تو نے ان بھائیوں کے ساتھ بڑا سلوک کیا۔ اب یہ بھی بتا کہ یہ 12 لال کہاں سے حاصل کیے؟ وہ بولا، بادشاہ سلامت کی 1000 سال کی عمر ہو، جن دنوں میں بندرگاہ کا حاکم تھا وہیں میرا محل تھا۔ ایک دن اس کے بالا خانے پر بیٹھا سیر کر رہا تھا، سامنے جنگل تھا، اس میں 2 آدمیوں کی پرچھائی سی دکھائی دی۔ دوربین سے دیکھا تو عجب شکل کے 2 آدمی دکھائی دیے۔ پاس بلوایا، ایک مرد تھا، ایک عورت۔ عورت کو محل میں بھیج دیا، مرد کو اپنے پاس بلوایا۔ یہ 20-22 برس کا نوجوان تھا۔ دھوپ نے رنگ توے کا سا سیاہ کر دیا تھا۔ ایک 3-4 سال کا بچہ کندھے پر سوار تھا۔ میں نے اس جوان سے پوچھا، بھائی تم کون ہو اور کس ملک کے رہنے والے ہو؟ وہ رونے لگا، اشرفیوں کی تھیلیاں میرے آگے رکھ دیں اور بولا، میں بھوکا ہوں، اب تک گھاس اور پتیاں کھا کے جیتا رہا ہوں۔ میں نے فوراً عمدہ کھانے منگا کے سامنے رکھوائے۔ وہ بھوکوں کی طرح کھانے لگا۔ اتنے میں محل سے خواجہ سرا تھیلیاں لے کر آیا جو اس عورت کے پاس تھیں۔ اس میں قسم قسم کے ہیرے جواہرات بھرے تھے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، یہ قیمتی پتھر تیرے ہاتھ کس طرح لگے؟ وہ بولا، میں آذربائی جان کا رہنے والا ہوں۔ ماں باپ سے جدا ہو کر میں بہت دنوں تک سخت تکلیفیں اٹھاتا رہا۔ میں نے کہا، اپنا حال تفصیل سے سناؤ۔ تب وہ بولا، میرا باپ سوداگر تھا، ہمیشہ ہندوستان، روم، چین اور فرنگ کا سفر کرتا تھا۔ میں 10 برس کا تھا کہ وہ ہندوستان جانے لگا۔ یہ سوچ کر مجھے بھی ساتھ لے لیا کہ کاروبار اور سفر کا تجربہ ہو جائے۔ ہندوستان پہنچ کر کچھ سامان وہاں بیچا اور کچھ خریدا، پھر زیر بات کا رخ کیا۔ وہاں سے واپس وطن کی طرف روانگی ہوئی۔ ہم جہاز پر تھے کہ ایک دن زور کی آندھی چلی اور بھیانک طوفان آیا۔ اس میں جہاز ایک پہاڑ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کس کا کیا حشر ہوا کچھ پتہ نہ چلا۔ ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک تختے پر پایا۔ وہ تختہ تیرتے تیرتے ایک دن کنارے سے آ لگا۔ بدن میں جان تھی مگر ہمت نہ تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، ہمت کر کے اٹھا اور ایک طرف کو چلا۔ ہرے بھرے کھیت نظر آئے، کالے کالے
ننگ دھڑنگ آدمی نظر آئے جن کی بولی میری سمجھ میں نہ آتی تھی۔ وہ چنے بھون بھون کر کھا رہے تھے۔ اشارے سے مجھے بھی کھانے کو کہا۔ میں نے چند چنے پھانک کر پانی پیا اور ایک کونے میں پڑ رہا۔